تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. یہ جو خالی جگہ ہے نا ان کو پر کر لیں. جو خالی جگہ آگے بڑھ کر خالی جگہ پر کر لیں. جس ساتھی کے سامنے خالی جگہ ہے ساتھی آگے بڑھ کر اس کو مکمل فرما لیں، ورنہ پیچھے والے ساتھی پھلانگ کر آگے آتے ہیں جس کا گناہ آپ کو ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. ساری تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. وہ ہر قسم کے عیب سے کمزوری سے پاک ہیں. نہ ان سے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ غفلت ہوتی ہے. کائنات کے ہر ذرے کا ازل سے لے کر ابد تک خود بخود اللہ کو علم ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں. اور یہ علم کلی اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ زندگی ہے. اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات ایسے دیے ہیں جن میں عبادت کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. اور ان دنوں میں سے، ان ایام میں سے آنے والے مہینے کے پہلی 10 دن ہیں جس کو عاشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت، عظمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس سے اس چیز کی فضیلت
اس کی عظمت، اس کی بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بندوں کے لیے تو اللہ کے سوا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی کی قسم کھانا جائز نہیں، کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائی جائے گی۔ قرآن کی قسم بھی اس لیے ہم کھاتے ہیں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو کسی قانون اور کسی ضابطے کے پابند نہیں، وہ رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھاتے ہیں اور اس سے اس کی عظمت مقصود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ آنے والی 10 راتیں ہیں، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت رمضان المبارک سے رمضان عبادات کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے، تو روزوں کی انتہا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر عید نصیب فرمائی، صدقہ فطر شکرانے کے طور پر ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور جیسے عید آتی ہے ادھر سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینوں کا نام ہے۔ تو حج اصل میں شروع ہوتا ہے یکم شوال سے۔ جس طرح چھوٹی عید کا چاند نظر آتا ہے، اصل میں حج کا چاند بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک آدمی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو یکم شوال سے باندھ سکتا ہے۔ یکم شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ تو یکم شوال سے حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں حج کا سفر بڑا طویل بھی ہوتا تھا، بعض دفعہ کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو اس لیے حج کے وقت لمبا رکھا ہے۔ اگرچہ حج کی ادائیگی صرف ان ایام میں ہوتی ہے، ذی الحجہ کے مخصوص ایام میں 5 ایام کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال شوال اور ذی القعدہ کے جو 2 مہینے ہیں، جس کی آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے، یہ گویا کہ حج کے مہینے ہیں، فضیلت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں۔ اور پھر جب تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے ذی الحجہ کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی ان دنوں کی اعزاز اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تو فرمایا کہ ان دنوں میں جو شخص روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ان دنوں میں جو روزہ رکھے گا اس کو سال کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا اس کو 2 سالوں کے روزے کا ثواب ملے گا، یعنی 1 سال پہلے 1 سال بعد۔ تو یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام میں ایک نفلی روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل جو ان ایام کے علاوہ کیا جائے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یعنی یہ 10 دنوں کا کوئی بھی عمل ہو، یہ دوسرے ایام میں کوئی بھی عمل کیا جائے اس سے افضل ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے اور دوسرے ایام میں، ان 10 کے علاوہ دوسرے ایام میں نفلی عمل نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، لازمی بات ہے سبحان اللہ چھوٹا سا عمل ہے، اور 2 رکعت نفل
یہ بڑا عمل ہے، لیکن جو سبحان اللہ ان 10 دنوں میں کہا گیا ہے، اس کی فضیلت دوسرے زمانے میں کوئی بھی عمل کیا جائے، نفلی عمل ہو، تو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان 10 ایام میں عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، نفل نماز پڑھیں، فرض نمازوں کا اہتمام ہو۔ تو ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد، رمضان میں تو فرض روزے ہیں نا، رمضان کے بعد سب سے افضل ایام جن میں روزہ رکھا جائے وہ یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن۔ 9 دن ہوتے ہیں لیکن 10 ہی کہا جاتا ہے۔ 10ویں دن قربانی کر کے پھر اس سے جو ہے افطار کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسرا خاص عمل جو ان دنوں میں ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ان دنوں میں ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، کوئی بھی بال، زیر ناف کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں وغیرہ، کوئی بھی بال، سر کے بال ہوں، بال نہ کاٹیں جس کا قربانی کا ارادہ ہو۔ اور جس کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے، مطلب جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں اگر وہ بھی اس کی مشابہت اختیار کر لیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مشابہت ہے جو حجاج کرام کی، کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 بہت بڑے عمل ہیں، ایک حج اور ایک قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو جو حج پہ نہیں گئے، جو حج نہیں کر رہے ہیں، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ کم از کم ان ایام میں حاجیوں کے تو احرام ہوتے ہیں، اور احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا وغیرہ منع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی مشابہت اختیار کر لو، ان کی مشابہت اختیار کر لو، اور تم بھی ان کی طرح ناخن نہیں کاٹو، بال نہیں کاٹو۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے نقش قدم پر اجر عطا فرمائیں گے اور توفیق عطا فرمائیں گے، حج کی توفیق عطا فرمائیں گے، عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب اشعار پڑھا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی نیک اعمال کی مشابہت بھی بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرے محبوب کی یا رب، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے صورت لے کے آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے یا رب صورت لے کے آیا ہوں۔ تو بھائی ہمیں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ صورت سے کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی صرف دین کے معاملات میں سمجھتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے رسم و رواج میں نہیں سمجھتے ہیں۔ صرف دین کا معاملہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں جی صورت سے کیا ہوتا ہے، داڑھی چہرے پہ ہو یا نہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے، لباس آپ کوئی بھی پہن لیں اس سے کیا ہوتا ہے، عورت پردہ کرے یا نہ کرے اس سے کیا ہوتا ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے اور جب دنیا کے معاملات آتے ہیں تو کہتے جی ہم اگر کہیں کہ فوجی اپنا لباس نہ پہنے
لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ فوجی ہونا چاہیے، ملک کا دفاع کرنا چاہیے۔ کہتے نہیں، فوجی کے لیے لباس پہننا ضروری، فوجی یونیفارم ضرور پہنے گا، اس کے بغیر وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ جب پولیس والے کو کہتے جی یونیفارم پہننا ضروری، اگر پولیس والے نے یونیفارم نہیں پہنا وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ جج کو کہیں بھائی تم اپنی بیوی کے کپڑے پہن کے عدالت چلے جاؤ نا، کہتے نہیں، یہاں تو میرے لیے شیروانی پہننا اور کالا کوٹ پہننا ضروری ہے، اس کے بغیر میں عدالت میں نہیں جا سکتا۔ دنیا کی ہر جگہ میں ان کے یونیفارم دیکھا جاتا ہے۔ اسکول میں چلے جائیں تو کہتے ہیں یونیفارم، کالج میں چلے جائیں تو یونیفارم، اور جب آتی ہے بات دین کی، جب آتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اور صورت کی، جب آتی ہے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کی، تو کہتے جی یہ کوئی ضروری تھوڑا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ظاہر جو ہے نا وہ باطن کی تصویر ہوتی ہے، ظاہر جو ہے وہ باطن کا ترجمان ہوتا ہے۔ جب ظاہر خوبصورت ہو تو باطن بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ غالب امید یہی ہوتی ہے۔ آپ بازار سے پھل خریدیں، کبھی آپ نے یہ کہا کہ اندر سے اچھا ہونا چاہیے، اوپر سے گلا سڑا ہو، کسی مہمان کے سامنے رکھیں نا، اوپر سے گلا سڑا بیکار مہمان کے سامنے لا کے رکھیں، میں آپ کو شرم آئی، بیوی کہے گی یہ کیا چیز لے کے آئی، یہ مہمان کے سامنے کہتے اندر سے بڑا اچھا ہے۔ کسی بڑی دعوت میں ایسی چیز رکھ دیں نا جو اندر سے صاف ہو، اوپر سے خراب نہیں، برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن کہاں جب دین کی بات آتی ہے کہتے جی ایمان تو دل میں ہوتا ہے، لیکن دل میں کیا ہے اس کا ترجمان اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ کے دل میں ایمان تھا تو ان کا ظاہر بھی پاک و صاف تھا، ظاہر شریعت کا پابند تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ بہرحال ان ایام میں خاص طور پر جو ان ایام کو اعزاز اور فضیلت حاصل ہے، وہ ان ایام میں دو عبادتیں ہیں جو ان ایام کے ساتھ مخصوص ہیں، دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ایک عبادت حج کی عبادت ہے جو انہی ایام میں ہو سکتی ہے۔ حج کی بنیادی رکن عرفات کا میدان ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کے صبح صادق تک کا ٹوٹل وقت ہے۔ زوال سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے، لیکن صبح صادق تک بھی کوئی چلا گیا تو حج ہو جائے گا۔ نبی کریم سے فرمایا الحج والعرفہ، اور انہی دنوں میں اور اعمال کیے جاتے ہیں۔ مینا میں جاتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، مزدلفہ جاتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، اور پھر وہاں 3 پتھر کھڑے ہیں پلر، اور ان کو مارا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں شیطان کہتے ہیں، ان پتھروں کو کنکریاں مارنا یہ بھی ثواب ہے۔ یہ عبادت صرف ان ایام کے ساتھ خاص ہے۔ سال بھر میں دیکھیے نماز، فرض نماز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نفل نماز جب چاہیں پڑھ لیں، دن رات میں کوئی نفل کی پابندی، اور فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر بھی دن رات میں جب چاہیں اس کی قضا کر لیں۔ نفل کی بھی پابندی نہیں، قضا نماز کی بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں، سوائے مکروہ اوقات کے 2-3 اوقات ہیں، تھوڑے تھوڑے وقت، 10-10 منٹ کا وقت۔ رمضان کے روزے رمضان میں فرض ہیں، لیکن رمضان کا روزہ چھوٹ جائے سال میں جب چاہیں رکھ لیں، اور نفلی روزے تو جب چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں سوائے عید کے ایام کے۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ صدقات خیرات جب چاہیں دن کو دیں، رات کو دیں، تنہائی میں دیں، لوگوں کے سامنے دیں، جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ ان کا کسی خاص وقت کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، لیکن حج کے ایام ایسے ہیں کہ ان کی عبادت انہی ایام میں ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفے کے میدان میں اس وقت میں یہاں آنا یہ فرض ہے، حج کا فرض ہے۔
یعنی واجب تو یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر مغرب تک ٹھہرے، لیکن رات کو بھی کوئی چلا گیا تو حج ہو جائے گا۔ تو گویا کہ زوال سے لے کر صبح صادق تک کوئی عرفات کے میدان میں چلا جائے تو اس کی یہ بہت بڑی عبادت ہوگی۔ لیکن اگر یہ وقت فوت ہو گیا پھر بھلے 300 دن عرفات کے میدان میں بیٹھا رہے، کوئی ثواب نہیں۔ مینا میں مخصوص ایام میں یعنی 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک مینا میں رات گزارنا سنت ہے، اور پھر واپسی پر 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی یہ راتیں اور ایام یہ مینا میں گزارنا سنت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سال کے سارے مہینے سارے دن وہاں گزار دیں، کوئی سنت نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ مزدلفہ میں 9 اور 10 کی درمیانی شب 10 ذی الحجہ کی رات یعنی وہاں مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے، اور یہ 10ویں رات چھوڑ کر اب سال بھر مزدلفہ چلتے رہے، کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ عبادت ان ایام کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ یہ عبادت ادا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح قربانی کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا، یہ صرف 10 یعنی یہ جو عید کے ایام ہیں 10، 11، 12 ان 3 ایام میں قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نفلی قربانی ہو تو ان 3 ایام میں ہوگی، واجب قربانی ہو تو ان 3 ایام میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی عام ایام میں آپ قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ویسے ہی جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا چاہیں تو گوشت کی تقسیم کا ثواب ہوگا، جانور کے قربانی کا کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ جی جان کا صدقہ خون بہانا ہے، یہ غلط ہے، ایسا کوئی اسلام میں نہیں۔ صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس میں۔ خون بہانا صرف عقیقے میں ثواب ہے، عقیقہ خون بہانا قربانی میں ثواب ہے، اور خون بہانا جب قربانی میں کوئی غلطی ہو جائے، جنایت ہو جائے تو اس کے بدلے میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے نا جس کو دم کہتے ہیں، اور اسی طرح حج تمتع اور حج قران کرنے والے بطور شکرانے کے جو جانور ذبح کرتے ہیں، دم تمتع اور دم شکر جس کو ہم حج کی قربانی کہتے ہیں، بس انہی جانوروں کو ذبح کرنا ثواب ہے۔ جانور کی گردن پہ چھری چلانا یہ ثواب ہے، گوشت کھائیں نہ کھائیں اس سے کوئی غرض نہیں، صدقہ گوشت کریں یا نہ کریں اس سے آپ کا کام ہے، لیکن اس کے علاوہ سال بھر میں کوئی جانور ذبح کرنا کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں جانور ذبح کر کے گوشت کھانا چاہتے ہیں کھائیں، جانور ذبح کر کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ کریں، جتنا صدقہ گوشت صدقہ کر دیں گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جانور کا ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں، اور ذبح کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ بکرا ذبح کروں گا ثواب ملے گا، یہ غلط ہے اس کا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پورا بکرا دینا چاہتا ہے تو بجائے ذبح کر کے دینے کے زندہ بکرے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ زندہ کی قیمت زیادہ ہے نا بھائی۔ یعنی یہ تو مشہور بات، یہ تو الٹی چال ہے کہ جی زندہ 100 کا اور مردہ جو ہے 125 کا، ایسا تو نہیں، بلکہ الٹ ہے، زندہ جانور مہنگا ہوتا ہے، تو زندہ جانور اگر آپ صدقہ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، وہ ہوگا 30,000 کا، 20,000 کا، اور جب آپ اس کو ذبح کر کے دیں گے تو ذبح کرنے کے بعد اس کی ویلیو گر جائے گی، اس میں جتنا گوشت ہوگا اس کا ثواب ملے گا۔ اگر 10,000 کا گوشت ہے تو 10,000 کا ثواب ملے گا، 15,000 کا گوشت ہے تو 15,000 کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ یہ جہالت کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بکرا ذبح کر کے دو زیادہ ثواب ملے گا، یا جانور ذبح کرنا کوئی زیادہ ثواب ہے، یا نعوذ باللہ بعض لوگ تو جانور کو کسی بلڈنگ یا کوئی عمارت بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں تو اس کی
بنیادوں میں جانور کو ذبح کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، مردار خون، تو ناپاک خون ہے، مردار ہے، اس سے کیا برکت آئے گی؟ جو کام میرے عزیز بھائیوں، یہ حج اور قربانی کی عبادت ایسی ہیں کہ یہ ہمیں بڑی صراحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ دین ماننے کا نام ہے، عقل کا نام نہیں۔ اگر عقل کا نام ہوتا تو دیکھیے بیت اللہ کا حج کرنے کو گیا ہے، وہ خاص حج کے دن میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جا رہا ہے، جو میدان ہے جو حدود حرم سے بھی باہر ہے۔ حرم کی بڑی فضیلت ہے، روئے زمین پر سب سے بابرکت زمین وہ حرم کی زمین ہے، اور اس سے بھی زیادہ معزز زمین مسجد حرام کی زمین ہے۔ لیکن بہرحال قرآن و سنت میں حرم کے بڑے فضائل ہیں، حرم کے اپنے حدود ہیں، جیسے ایک قریب ترین حد جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، جعرانہ ہے۔ جدہ سے جب مکے کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ لکھتا ہے ابتداء حدود الحرم، حرم کی ابتدا شروع ہوئی۔ یہ حدیبیہ کا میدان اسی طرف پڑتا ہے، حدیبیہ جس کو شمیسیہ کے نام سے، وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ تو حرم کی فضیلت قرآن کریم میں ہے، لیکن ہمارا حج حرم میں نہیں ادا ہوتا۔ حج کا بڑا رکن عرفے کا میدان وہ حدود حرم سے باہر ہے، وہاں ادا ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہاں تک عرفہ ہے، یہاں تک عرفہ ہے، ادھر عرفہ ہے، ادھر عرفہ ہے، یہاں تک کہ مسجد نمرہ جو عرفات کے میدان میں بڑی مسجد ہے، اس کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، بورڈ لگائے ہیں عرب نے کہ یہ حصہ حدود حرم سے عرفات کے میدان سے باہر ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس مسجد کے اس حصے میں وقوف عرفہ کریں گے تو ان کا عرفے کا وقوف نہیں ہوگا، حالانکہ مسجد ہے، اس مسجد کے حصے میں رہیں گے تو وقوف عرفہ نہیں ہوگا اس حصے میں، اور عام میدان میں کہیں بھی ٹھہر جائیں جہاں عرفے کا میدان ہے وہاں عرفے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دین عقل کا نام نہیں ہے، دین سراسر ماننے کا نام ہے۔ جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا اس کو سر تسلیم خم کرنا۔ اگر عقل کی بات ہوتی تو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو قربانی لی ہے، یہ بہت عظیم قربانی، خواب کے ذریعے سے، حالانکہ خواب ظاہر کے موافق نہیں ہوتا، یہ اس طرح خواب دیکھا، تعبیر وہی نہیں ہوتی، تعبیر مختلف ہو سکتی۔ اب خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تعبیر کوئی بھی ہو سکتی ہے بھائی، لیکن فرمایا کہ نہیں، نبی نے فرمایا بس اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ چنانچہ شیطان نے وہ کوشش کی بہکانے کی اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا کبھی آج تک اس کی کوئی تاریخ ہے؟ آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، کیا کسی نبی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا تاریخ انسانیت میں اس کی روایت ملتی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے، جو آج تک وہی پتھر مارے جا رہے ہیں۔ یہ جو پتھر مارے ہیں نا نام ہے، یہ اسی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارے تھے۔ شیطان نے 3 دفعہ کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے عقل کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کا حکم دیکھا اور اپنی پوری طاقت لگائی بیٹے کو ذبح کرنے کی۔ بیٹا بھی ابراہیم کا تھا نا، وہ بھی اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اس لیے انہوں نے بھی ابا سے کہا کہ ابا جی مجھے آپ الٹا لٹائیے گا، اور جب آپ مجھے ذبح کریں تو آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیجئے گا، کہیں شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور کہیں ذبح کرنے میں سستی نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے کیا، اور اللہ کو یہ ادا اور یہ مشورے اتنے پسند آئے کہ قرآن کریم کی زینت بنا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا
فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں میرے حکم کے سامنے جھک گئے، گردن جھکا لی دونوں نے، اور پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، چہرہ نیچے کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت لگائی ذبح کرنے کی۔ جب ذبح کر کے فارغ ہوئے، آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام قریب میں کھڑے مسکرا رہے تھے، اور دیکھا ایک دمبا ذبح ہوا ہے۔ اب پیغمبر تھے، ہو سکتا تھا کہ فوراً آتا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو ذبح ہی نہیں کیا۔ تو آسمان سے وحی آئی، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ ابراہیم گھبرانا نہیں، آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا، آپ 100% کامیاب ہیں۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، ظاہری تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے کامیابی ہی کامیابی۔ چنانچہ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی بہت سارے لوگ جانور کے ذبح کرنے پر اپنی عقل لڑاتے ہیں، جی اتنے جانوروں کی ذبح کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال دین سراپا اطاعت کا نام ہے، دین سراسر نبی اور اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے سامنے گردن جھکانے کا نام ہے، چون چنا کا نام دین نہیں ہے۔ جو حکم دیا بس اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے اور شکوک و شبہات سے، جو نئے فتنے ہیں دور کے، دین کے بارے میں گمراہ لوگ پیدا کرتے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔